بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بس بابا اب بہت ہو گیا ہے، آج سے آپ ہرگز جنگل میں لکڑیاں اٹھانے نہیں جائیں گے۔ کیا ہوا جو آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ ہم بیٹیاں آپ کی جگہ یہ کام کریں گی۔ زرگل پریشانی سے اپنے بیمار باپ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کل سے انہیں سخت بخار تھا، لیکن پھر بھی وہ بار بار یہی کہتے کہ میرا لکڑیاں جمع کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا چولہا نہیں جلے گا۔ زرگل سے چھوٹی سنبل بھی تشویش سے اپنے بابا کو دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں کو ہی اپنے باپ سے بے حد پیار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا باپ بیماری کے باوجود کس قدر محنتی اور خیال رکھنے والا انسان ہے۔ زرگل اسی بات پر اداس رہتی کہ کاش ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو آج بابا کی جگہ وہی کام پر چلا جاتا، تو ان کا باپ آج بیماری کی حالت میں بھی روزگار کی وجہ سے اتنا پریشان دکھائی تو نہ دیتا۔ پھر زرگل اور سنبل نے فیصلہ کیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے وہ دونوں بابا کی جگہ جنگل سے لکڑیاں اٹھانے جائیں گی۔ آخر کار خدا بخش نے ان کے سامنے ہار مان لی اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ اس کی جگہ جنگل میں جا کر یہ کام کر سکتی ہیں۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئی تھیں، لیکن خدا بخش نے انہیں تاکید کی کہ بیٹا تم نے جنگل میں جانے کے لیے دائیں طرف کا راستہ اختیار کرنا ہے اور بائیں طرف دیکھنا بھی نہیں، کیونکہ وہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میری یہ نصیحت اپنے پلو سے باندھ لو۔ زرگل اور سنبل دونوں نے سر ہلا دیا تھا۔ آج وہ خوشی خوشی اس جنگل میں جا رہی تھیں جہاں پر روزانہ ان کا باپ کام کرنے جاتا تھا۔ دراصل خدا بخش ایک لکڑہارا تھا۔ اس کا روز کا کام تھا کہ وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کرتا، پھر ان اچھی اور موٹی لکڑیوں کو شہر لے جا کر بیچ دیا کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہر کے لوگ اسے غریب اور دیہاتی سمجھ کر اونے پونے داموں لکڑیاں خریدتے ہیں، لیکن ان پیسوں سے بھی وہ دلی خوشی محسوس کرتا تھا، کیونکہ شہر سے آتے ہوئے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جلیبیاں اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں لے کر آ جاتا تھا۔ اسے اپنی دونوں معصوم بیٹیوں سے حد سے زیادہ پیار تھا۔ خدا نے اسے صرف 2 بیٹیاں ہی دی تھیں۔ بیٹے کی خواہش کہیں دل میں چھپی تو ہوئی تھی، لیکن بیٹیوں کے سامنے کبھی اپنی اس خواہش کا اظہار نہ کیا تھا۔ وہ دونوں اس کے لیے قیمتی سرمایہ تھیں۔ وہ اس لیے پریشان ہوا تھا کیونکہ روز روز اب وہ بیمار رہنے لگا تھا۔ روزانہ کاندھے پر لکڑیاں لے کر شہر جانا اور پھر دوسری صبح جا کر ان لکڑیوں کو جمع کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن دونوں بیٹیاں اب جوان ہو گئی تھیں اور وہ اس خواہش کا اظہار کرتی کہ وہ اپنے باپ کا سہارا بننا چاہتی ہیں۔ ان کے معصوم چہروں پر باپ کے لیے محبت ہوتی تھی۔ پھر زرگل اور سنبل جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے چلی گئیں۔ آج ان کا پہلا دن تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ باپ کو کھانا دینے یا پھر کسی ضروری کام سے بلانے اس جنگل میں آ چکی تھی۔ جنگل کے کئی راستوں سے وہ واقف تھی، لیکن انہیں شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ نہ جانے ان کا باپ اتنے گھنے اور عجیب سے جنگل میں کیسے لکڑیاں اکٹھی کرتا تھا۔ ان کی تو چند ہی لکڑیاں جمع ہو پائی تھیں، وہ بھی انتہائی سوکھی سوکھی سی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ شام ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ لکڑیاں جمع کر لیں، کیونکہ اندھیرا پھیلنے کے بعد تو یہاں رکنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ویسے بھی یہ جنگل کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ انہوں نے سنا تھا کہ رات ہوتے ہی یہاں پر نہ صرف جنگلی جانور بلکہ عجیب و غریب سی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ زرگل بہت سمجھدار اور ہمت والی لڑکی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں سنبل ایک لاابالی اور جذباتی لڑکی تھی۔ بس جو اس کے من میں سماتا وہی کر گزرتی۔ پھر تھوڑی سی لکڑیاں لے کر وہ گھر جا پہنچی۔ ان کی ماں ان کی حالت دیکھ کر بے اختیار ہنسی تھی، تو زرگل مایوسی سے کہنے لگی، ہم بابا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ نہ جانے اتنی لکڑیاں کیسے جمع کر لیتے ہیں۔ تو ان کا بابا مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹا شروع میں تو ایسے ہی پریشانی ہوتی ہے، اگر ہمت رکھنی ہے تو مایوس نہیں ہونا۔ لیکن سنبل کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ ان کے پورے دن کی محنت بیکار گئی۔ اب اتنی سی لکڑیاں لے کر بھلا بابا دوسرے دن شہر کیسے جا سکتا ہے؟ شہر جانے کے لیے بھی اچھا خاصا وقت لگتا تھا، اور پھر اس کے بابا کو معلوم تھا کہ یہ لکڑیاں تو بالکل ہی کم داموں میں فروخت ہوگی۔ دونوں بہنیں پھر سے لکڑیاں جمع کرنے جنگل میں جا پہنچی تھیں۔ یہ جنگل ایک طرف سے تو ہریالی سے بھرا ہوا تھا، تو دوسری طرف عجیب سی ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ وہاں درختوں کا اتنا رش تھا کہ کوئی انسان وہاں جائے تو کھڑا ہوا نظر بھی نہ آئے۔ اس لیے اس کے بابا نے سختی سے تاکید کی تھی کہ اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں کا راستہ بھول بھلیاں ہیں، کہیں جا کر کھو نہ جاؤ۔ لیکن سنبل کو انتہائی غصہ آیا ہوا تھا، کیونکہ آج کی محنت بھی بیکار گئی تھی۔ چند لکڑیوں کے سوا وہ دونوں بہنیں لکڑیاں جمع ہی نہ کر پائیں۔ پھر زرگل سے نظر بچا کر سنبل انہی درختوں کی طرف چلی گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ درختوں کی موٹی موٹی ٹہنیاں اور شاخیں اس طرف ضرور پڑی ہوں گی۔
सूखी हुई ये लकड़ियां उनकी ज़रूरत थी, उनका रोज़गार था, इसीलिए तो वो कल वाली मायूसी लेकर घर जाना नहीं चाहती थी। फिर वो हैरान रह गई, ये जंगल तो लकड़ियों से भरा हुआ था। दिल इतना खुश हुआ कि जल्दी जल्दी वो सारी लकड़ियां समेटने लगी। उसने थोड़ी ही देर में ढेर सारी लकड़ियां जमा कर ली थी। जरगुल ने उसे इस तरफ आते हुए देख लिया था। वो गुस्से से सुंबुल के पास आई और कहने लगी, बाबा ने मना किया था ना इस तरफ आने से, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो सुंबुल जोश से कहने लगी, देखो यहाँ पर कितनी लकड़ियाँ पड़ी हैं और हम पागलों की तरह उस खाली जंगल में लकड़ियाँ ढूंढते फिर रहे हैं। यकीनन बाबा यहीं से लकड़ियाँ जमा करके जाते होंगे। हो सकता है कि बाबा ने हमें इस तरफ जाने से मना किया हो और इस तरफ आने का कहा हो। तुम्हें ठीक से याद तो है ना? वो उसे बेवकूफ़ समझते हुए दोबारा से लकड़ियाँ जमा करने लगी। जरगुल ने भी जब इतनी मोटी मोटी और शानदार लकड़ियाँ देखी तो वो भी उसके साथ वो लकड़ियाँ जमा करने में मसरूफ़ हो गई। लेकिन जैसे ही दोनों बहनों ने पलटकर देखा तो उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनकी जमा की हुई सारी लकड़ियाँ आनन फानन गायब हो गई थीं। दोनों खौफ से कांपने लगी। जरगुल डरते डरते अपनी बहन से कहने लगी, मैं कह रही थी ना उस तरफ आना खतरे से खाली नहीं। ये देखो हमारी सारी जमा की हुई लकड़ियाँ कहाँ चली गई हैं? यहाँ पर ज़रूर कुछ है। दोनों बहनें इंतहाई डर रही थी, क्योंकि मगरिब का वक्त होने वाला था। जंगल में थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। तभी अचानक उन्हें ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। ऐसे लगता जैसे दो लड़कियां मिलकर कहकहे लगा रही हों। सुंबुल घबराते हुए कहने लगी, कौन है यहाँ? देखो हमारी जमा की हुई लकड़ियाँ हमें वापस दे दो, ये हमने बहुत मेहनत से जमा की हैं। वो पहले ही जज्बाती लड़की थी, इसलिए उसे गुस्सा भी आया था कि कौन उनके साथ ऐसी हरकतें करके हंस रहा है। तभी एक डरावनी सी आवाज़ आई। वो आवाज़ भी नुस्वानी थी, जो उनसे कहने लगी, लड़की ये जंगल हमारा है और यहाँ की लकड़ियाँ भी हमारी, तुम यहाँ किसकी इजाज़त से आई हो? ये खौफनाक आवाज़ सुनकर तो दोनों बहनें उल्टे कदमों दौड़ी थी। उन्हें जहाँ रास्ता मिला वहीं पर कदम रख दिया। वो जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना चाहती थी। दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था कि कहीं वो दोनों जुदा ना हो जाएं। शुक्र था कि गांव की तरफ जाने वाला रास्ता उन्हें मिल गया था। फिर जरगुल फूली हुई सांसों के दरमियान अपनी बहन से कहने लगी, ये सारी बात बाबा के सामने करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें ये पता चल गया कि हम उस तरफ चले गए थे और हमारे साथ ये सब हुआ है तो वो कल हमें यहाँ आने भी नहीं देंगे। फिर बीमारी की हालत में उन्हें ही लकड़ियाँ जमा करने आना पड़ेगा। वो छोटी बहन को सख्ती से ताकीद कर रही थी। सुंबुल ने सर हिलाया और कहने लगी, ठीक है, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। यूं आज वो मायूसी की कैफियत में गिरफ्तार खाली हाथ ही घर जा रही थी। उनके बाबा ने उन्हें खाली हाथ देखकर तसल्ली देते हुए कहा, बेटा ऐसा ही होता है, कभी काम मिल जाता है तो कभी नहीं। दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है तुम बहुत जल्दी मेरा काम सीख लोगी। लेकिन फिर उन्हें एक बुरी खबर सुनने को मिली। जब बाबा के सो जाने के बाद उनकी माँ कहने लगी, आज गांव का डॉक्टर आया था तुम्हारे बाबा का चेकअप करने। वो कह रहा था कि तुम्हारे बाबा को महंगे इलाज की ज़रूरत है। अगर हमने इलाज नहीं करवाया तो उनकी ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं। उनकी माँ रोते हुए ये सब कह रही थी। दोनों बहनों ने अपने दिल थाम लिए। अपने बाबा के बगैर तो ज़िंदगी का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। फिर रात को दोनों बिस्तर पर लेटीं तो कहने लगी, अब हमें दिल लगाकर काम करना होगा। हमें इतने पैसे जमा करने हैं कि हम अपने बाबा का इलाज करवा सकें। वो दोनों मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाती गहरी नींद सो गई थी। दूसरी सुबह उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो जंगल की उस तरफ हरगिज़ नहीं जाएंगी जहाँ पर कल वो अजीबो गरीब वाक़या उनके साथ पेश आया था। फिर थोड़ी देर में वो शदीद मायूसी की कैफियत में गिरफ्तार हो गई, जब 2-3 घंटे के बावजूद भी उनके हाथ कोई लकड़ी ना लगी थी। छोटी मोटी टहनियाँ ही ज़मीन पर पड़ी हुई थीं। सुंबुल आज भी ललचाई हुई नज़रों से उस खौफनाक जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते को देख रही थी, जहाँ मोटी लकड़ियाँ वो अपनी आंखों के सामने देखकर उन्हें उठाने की ख्वाहिश दिल ही दिल में पाले हुए थी। उसका दिल बार बार वहाँ जाने को मचल रहा था, लेकिन जरगुल से भी डर लगता। फिर वो उसे डांट देती कि कल भी तुम्हारे साथ ये सब हुआ और आज फिर तुम वही हरकत कर रही हो। जब भी वो अपनी बहन के खौफ से वहाँ जाने का सिर्फ सोच ही रही थी, उस पर अमल करने की उसे हिम्मत नहीं थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो हैरान रह गई जब जरगुल मायूस चेहरा लिए उसके पास आई और कहने लगी, लगता है हमें हिम्मत करके उसी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कल की तरह आज भी खाली हाथ घर लौटे तो बाबा बहुत मायूस हो जाएंगे। वो भले ही अपनी परेशानियों का जिक्र हमारे सामने नहीं करते हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि वो घर के अखराजात के लिए किस कदर परेशान हैं।
اب دونوں بہنوں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اس خوفناک جنگل میں جا کر ایک بار پھر سے لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ وہ بار بار مڑ کر لکڑیاں بھی دیکھتی جاتی کہ کہیں پھر سے وہ غائب نہ ہو جائیں۔ وہ دونوں بہنیں ساتھ ساتھ لکڑیاں جمع کر رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ ان کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ بالکل دو ان کی ہم شکل لڑکیاں ان کے سامنے کھڑی شعلہ بار نگاہوں سے انہیں گھورے جا رہی تھیں۔ زرگل گھبرا کر کہنے لگی، کون ہو تم؟ تم بالکل ہمارے جیسی کیوں دکھتی ہو؟ تو اس کی ہم شکل اس سے کہنے لگی، اس لیے کہ تم ہمیں بار بار تنگ کر رہی ہو۔ ہم نے تمہاری شکل اختیار کر لی ہے، اب تم دونوں اس جنگل میں رہو گی اور ہم تمہاری جگہ پر تمہارے گھر جائیں گے۔ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی، زرگل گھبرا کر کہنے لگی، لیکن وہ دونوں ہم شکل کسی طور بھی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ کہنے لگی، اگر اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتی ہو تو تمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ تم ہماری جگہ ہماری دنیا میں جاؤ گی اور ہم تمہاری جگہ تمہاری دنیا میں، کیونکہ تم دونوں بہنوں کا پیار دیکھ کر ہماری بھی خواہش جاگ رہی ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان رہ کر دیکھیں کہ وہ محبت کے لائق ہوتے ہیں یا نہیں۔ آج سے یہ جنگل تمہارا گھر ہے اور ہمارا گھر تمہاری دنیا۔ تبھی اس نے سامنے سے آتے دو بڑی عمر کے آدمی اور عورت کو دیکھا۔ وہ دونوں ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ دونوں ہم شکل ان لوگوں سے کہنے لگی، آپ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، ہم سے بہت تنگ ہے نا، ہم بہت شرارتیں کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ دونوں لڑکیاں بہت سمجھدار اور ہمت والی لڑکیاں ہیں، اس لیے آج کے بعد یہ ہماری جگہ لے لیں گی اور ہم ان کی جگہ۔ پھر چند سال کے بعد ملاقات ہوگی تو معلوم ہوگا کہ ہم صحیح تھے یا آپ لوگ غلط تھے۔ اب ہم جاتے ہیں، اللہ حافظ۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹیوں کی جگہ اب زرگل اور سنبل کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ وہ دونوں چیخیں مارتے ہوئے کہنے لگی، ہمیں تمہاری دنیا میں نہیں جانا، ہمیں اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ لیکن ان دونوں ہم شکل نے ان کی ایک نہ سنی، بلکہ زرگل اور سنبل کا روپ اختیار کر کے وہ ڈھیر ساری لکڑیاں اٹھائیں اور ان کے گھر چلی گئیں۔ دراصل اس جنگل میں ایک جنات کا خاندان رہتا تھا۔ دو بیٹیوں کے ساتھ وہ خاندان بہت خوشحال تھا۔ اس جنگل میں رہتے ہوئے انہیں کئی سال گزر گئے تھے۔ ان کی دو بیٹیاں انتہائی شرارتی اور نکمی تھیں۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اب ان کے ماں باپ انہیں کہتے کہ تم ان انسان زادیوں سے بالکل الگ ہو، جو ماں باپ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دیتی ہیں، تم ہمارے کسی کام کی نہیں۔ جن زادیوں کو اس بات کا اتنا برا لگا کہ انہوں نے انسانوں کی دنیا میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس دن ان کے ماں باپ جنات نے زرگل اور سنبل کی باتیں سن لی تھیں، جو وہ اپنے باپ کی خراب طبیعت کی وجہ سے نہایت پریشان تھیں۔ وہ بار بار ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، ان کا مستقبل بنانا ہے، اپنے بابا کا علاج کروانا ہے۔ تو وہ دونوں جنزاد اور جنزادی اپنی بیٹیوں کو کہنے لگے کہ دیکھو، انسانوں کی لڑکیوں کو اپنے والدین کا کس قدر خیال ہوتا ہے، وہ ان کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہیں، جبکہ تم دونوں نکمی جنزادیاں ہو، تم دونوں نے ساری زندگی ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس بات کا انہیں اتنا برا لگا کہ اب وہ دونوں ان دونوں کی ہم شکل بن کر انسانوں کی دنیا میں جا رہی تھی، ان کے ماں باپ کے پاس، لیکن اس بات کی خبر کسی کو نہیں تھی، حتیٰ کہ زرگل اور سنبل کے ماں باپ انہیں اپنی سگی بیٹیاں سمجھ رہے تھے۔ خدا بخش نے جب اپنی دونوں بیٹیوں کو لکڑیوں کا ایک ڈھیر اٹھا کر آتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ ان دونوں نے تو کمال کر دیا تھا، اتنی ڈھیر ساری لکڑیاں تو خدا بخش نے کبھی بھی جمع نہیں کی تھی۔ پھر اس کی بیوی اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی، تم نے تو آج کمال کر دیا، تمہارے بابا آج تم سے بہت خوش ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پھر زرگل انتہائی بدتمیزی سے کہنے لگی، اب ہم اتنا کام کر کے آئے ہیں، کھانے کے لیے تو کچھ دے دو۔ خدا بخش کی بیوی نصیب اس کے بدتمیز لہجے پر حیران رہ گئی تھی۔ زرگل سے انہیں اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں میری بیٹی، میں ابھی تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بنایا ہوا سالن اور روٹی ان دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ کیونکہ ڈھیر ساری لکڑیاں لانے کی وجہ سے وہ دونوں بہنیں انتہائی تھک چکی تھیں، اس لیے بستر پر لیٹ کر گدھے گھوڑے بیچ کر سو گئیں۔ خدا بخش اور اس کی بیوی حیران رہ گئے تھے، کیونکہ وہ دونوں تو کبھی ان کی خدمت کیے بنا سوتی ہی نہیں تھی، لیکن آج ان کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری صبح خدا بخش کی بیوی نے ہی اپنی دونوں بیٹیوں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ دونوں کہنے لگی، کیا آج بھی ہمیں وہاں لکڑیاں جمع کرنے جانا ہوگا؟ تو خدا بخش کہنے لگا، تم نے خود ہی تو وعدہ کیا تھا کہ تم روزانہ میری جگہ وہاں جاؤ گی۔ اب دیکھو، میں تو ایک بیمار آدمی ہوں،
کل میں وہ ساری لکڑیاں بیچ کر آیا تھا، ان سے اچھی خاصی کمائی ہوئی ہے۔ اب چند پیسے جمع ہو جائیں گے تو گھر کے حالات بھی اچھے ہوں گے۔ چلو تم دونوں ہمت کرو اور کل کی طرح ڈھیر ساری لکڑیاں لے کر آنا۔ وہ دونوں منہ بناتے ہوئے پھر اسی جنگل میں جا پہنچی تھی۔ دونوں نے چند سیکنڈ میں ہی ڈھیر ساری لکڑیاں جمع کر لی تھی۔ ظاہر ہے وہ زرگل اور سنبل کی ہم شکل جنزادیاں تھیں، ان کے لیے یہ سب کرنا بہت آسان تھا۔ ڈھیروں ڈھیر لکڑیاں اٹھا کر جب وہ گھر کی طرف لا رہی تھی تو ان کے گاؤں کا ہر ایک بندہ انہیں بڑی عجیب نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ سب کی نگاہیں دور دور تک ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ خدا بخش اور اس کی بیوی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فقط 2 گھنٹوں کی محنت کے بعد ہی ان کی دونوں بیٹیاں ڈھیر ساری لکڑیاں لے کر آ گئی تھیں۔ پھر بڑے مزے سے دونوں بستر پر لیٹی اور سو گئیں۔ وہ تھوڑا سا کام کر کے ہی تھک جایا کرتی تھی۔ خدا بخش کی بیوی نے بڑے پیار سے اپنی دونوں بیٹیوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کہ کتنی محنت کر کے وہ چند گھنٹوں کے بعد ہی اتنی لکڑیاں لے کر آ جاتی ہیں۔ اب تو ان کے وارے نیارے ہونے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بیٹیاں قسمت کی اتنی دھنی ہے کہ خدا بخش لکڑہارے سے وہ جیت جائیں گی۔ جب خدا بخش شہر سے لوٹتا تو میٹھی میٹھی جلیبیاں اور کئی دوسری قسم کی مٹھائیاں لے کر گھر آتا۔ دونوں جنزادیوں کی بھوک چمک جاتی۔ وہ چند سیکنڈز میں ہی ساری مٹھائیاں ختم کر دیا کرتی تھی۔ دونوں کو ان میاں بیوی سے کوئی خاص لگاؤ تو نہ تھا، لیکن ہاں شہر سے آنے والی یہ مٹھائیاں انہیں بہت عزیز ہو گئی تھیں۔ اوپر سے روز روز جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کرنا بھی انہیں عذاب لگتا، کیونکہ وہ دونوں بہت کامچور جنزادیاں تھیں۔ لیکن ایک دن ان کی زندگی بدل گئی جب انہوں نے لکڑہارے اور اس کی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس کی بیوی روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ ابھی بھی تمہارے آپریشن کے لیے اتنی رقم جمع نہیں ہوئی ہے۔ تمہارا آپریشن شہر کے مہنگے ہسپتال میں ہوگا۔ اگر وہ نہ ہوا تو تمہاری زندگی بہت کم رہ جائے گی۔ کل کو ہمیں ہماری بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنی ہوں گی، تو سوچو کون ان غریب لڑکیوں سے شادی کرے گا۔ جنزادیوں کو ان دونوں میاں بیوی کے آنسو دیکھ کر بڑا عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی کیا پیسے ان انسانوں کے لیے اتنے قیمتی ہیں؟ پھر لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا، تمہیں ان دونوں کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کچھ بتانا۔ تم نہیں جانتی وہ ہم سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ میری دونوں بیٹیاں میری خاطر جنگل میں جا کر اتنی محنت کرتی ہیں۔ دیکھو وہ پورا گھر چلا رہی ہیں، مگر تم نے انہیں بتا دیا کہ میرے آپریشن کے لیے ڈھیر سارے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ بہت پریشان ہو جائیں گی۔ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ یوں جنگل میں جا کر روز روز خاری کریں۔ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے جا رہا تھا۔ دونوں جنزادیاں عجیب سا چہرہ لیے اپنے اپنے بستروں میں جا لیٹیں۔ پھر ایک جنزادی دوسری سے کہنے لگی، ان کے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے سگے ماں باپ رو رہے ہوں۔ کیا ہمارے ماں باپ ہمیں یاد کرتے ہوں گے؟ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ان کی بیٹیاں تو ہمارے جنات ماں باپ کے پاس ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ پھر جنزادی سرگوشی میں کہنے لگی، نہیں، ہمیں انہیں کچھ بھی نہیں بتانا ہے، بلکہ جو ان کی بیٹیاں ان کے لیے کرنا چاہتی تھی ہم نے وہی سب کرنا ہوگا، تبھی یہ ہم سے خوش ہوں گے۔ اگر ہم ایسے ہی اپنے جنگل میں اپنے ماں باپ کے پاس چلے گئے تو وہ کہیں گے کہ جس طرح تم دونوں نے ہمیں ستایا ہوا تھا اسی طرح تم نے ان انسانوں کو بھی ستا رکھا ہوگا، تبھی تو تم دونوں ہمارے پاس واپس لوٹ آئیں۔ پھر وہ دونوں جنزادیاں کہنے لگیں، آج کے بعد ہم اتنا کام کریں گے کہ یہ دونوں میاں بیوی ہم سے خوش ہو جائیں۔ دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا تھا۔ وہ دونوں جنزادیاں جو ایک دن کام پر جایا کرتیں اور 2 دن گھر پر آرام کرتی تھیں، لیکن دوسری صبح حیرت انگیز طور پر وہ دونوں میاں بیوی کے اٹھنے سے پہلے ہی جنگل میں جا پہنچی۔ لکڑہارا بہت پریشان ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ دونوں آج اتنی صبح صبح جنگل میں کیوں چلی گئیں؟ ابھی تو سردی بھی ہو رہی ہوگی، ناشتہ بھی نہیں کیا، مجھے ان کے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ لیکن 2-4 گھنٹوں بعد ہی وہ ڈھیروں ڈھیر لکڑیاں اٹھائے گھر پہنچ گئی تھی۔ لکڑہارا کہنے لگا، واہ میری بیٹیوں، تم نے تو کمال کر دیا، اتنی جلدی اتنی ڈھیر ساری لکڑیاں جمع کر لی۔ چلو ٹھیک ہے، کل میں انہیں شہر لے کر جاتا ہوں۔ پھر ایک جنزادی اس لکڑہارے سے کہنے لگی، بابا میرے لیے وہ جلیبی اور مٹھائی ضرور لے کر آنا، مجھے بہت پسند ہے۔ لکڑہارے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور شفقت سے کہنے لگا، میں جانتا ہوں میری بیٹی، میں ہر بار تو تمہارے لیے وہ مٹھائی لے کر آتا ہوں۔ دھیرے دھیرے لکڑہارے کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ اس کی لکڑیاں تو ہاتھوں ہاتھ بک جایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن شہر کا ایک بڑا دکان والا جو فرنیچر کا کام کرتا تھا، وہ اس لکڑہارے سے کہنے لگا، تم پہلے جو لکڑیاں لاتے تھے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی تھی، لیکن اب جو لکڑیاں آ رہی ہیں وہ انتہائی مضبوط ہیں۔
میرے پاس آنے والے گاہک فرنیچر دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب تم دوسری دکانوں پر لکڑیاں بیچنے کے بجائے میرے پاس ہی لے کر آنا، میں تمہیں بہت مہنگے دام دوں گا۔ اب وہ لالچ میں آ گیا تھا، کیونکہ پہلے وہ اس کی محنت کا معاوضہ بہت کم دیا کرتا تھا، لیکن اب جو لکڑیاں آ رہی تھیں اس کا فرنیچر لاکھوں کے حساب سے فروخت ہو رہا تھا۔ کچھ خدا کا خوف بھی اس کے دل میں پیدا ہوا کہ وہ اس بوڑھے آدمی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ لکڑہارا آج زیادہ پیسے لے کر گھر گیا تو اس کی بیوی بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر وہ خوشی خوشی اپنی دونوں بیٹیوں سے کہنے لگا، میری بچیوں، مجھے لگتا ہے تم دونوں میری قسمت بدلنے کے لیے اس دنیا میں آئی تھی۔ آج تک مجھے اپنی لکڑیوں کا معاوضہ اتنا نہ ملا جتنا اس بار ملا ہے۔ تم دونوں کہاں سے لکڑیاں لے کر آتی ہو؟ کہیں اس خوفناک جنگل میں تو نہیں پہنچ جاتی؟ وہ تشویش سے اپنی بیٹیوں سے پوچھنے لگا تو دونوں جنزادیاں مسکرا دیں، پھر کہنے لگی، نہیں بابا، آپ فکر مت کریں، اب ہمیں بہت تجربہ ہو گیا ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شہر میں بکنے والی زیادہ مہنگی لکڑی کون سی ہے اور پھر اسی کو جمع کر کے گھر لے آتے ہیں۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا تھا۔ اس کی دونوں بیٹیاں بہت سمجھدار تھیں، جبکہ جنزادیاں اپنی تعریف پر خوش ہو گئیں۔ انہوں نے بالآخر اپنی سمجھداری سے لکڑہارے اور اس کی بیوی کی زندگیوں میں تھوڑی تھوڑی خوشیاں پھیلانا شروع کر دی تھی۔ اب تو جیسے ان کے گھر میں بہار آ گئی تھی۔ دونوں جنزادیاں جنگل کی سب سے اچھی لکڑیاں دیکھ کر آتی اور لکڑہارے کو بیچنے کے لیے دے دیا کرتی۔ شہر کے لوگ حیران تھے کہ پہلے جو پتلی پتلی اور کمزور لکڑیاں وہ لے کر آتا تھا، اب وہ بالکل بدل چکی تھی۔ ان کا فرنیچر مہنگے داموں فروخت ہو رہا تھا۔ پھر دو بڑی دکانوں والے سیٹھ نے لکڑہارے سے ایک کاغذات پر سائن کروایا اور کہنے لگا، آج سے تم اور میں آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ تم اپنی لکڑیاں اس شہر کی کسی دوسری دکان پر فروخت نہیں کرو گے اور وہ مجھے ہی لا کر دو گے۔ اس کے بدلے میں تمہیں اپنے بزنس کا 40% منافع دے دیا کروں گا۔ لکڑہارا جو ایک دیہاتی انسان تھا، وہ پاگلوں کی طرح اس سیٹھ کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ شہر کا جانا مانا بزنس مین آدمی تھا، لاکھوں کروڑوں کا فرنیچر ہر دوسرے دن فروخت کیا کرتا تھا۔ اس نے سیٹھ کی بات سن کر کہا، ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، سب سے پہلے یہ بات کہنے والے آپ ہیں، اسی لیے آج کے بعد میں اپنی لکڑیاں آپ کے پاس ہی فروخت کروں گا۔ پھر دکان والے سیٹھ نے اس کی سہولت کے لیے لکڑہارے سے کہا کہ اب اسے اپنے کاندھوں پر یہ بھاری لکڑیاں اٹھا کر لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر دوسرے دن وہ شہر سے ایک گاڑی گاؤں بھیجا کرے گا۔ یوں وہ گاڑی میں ساری لکڑیاں لاد کر شہر لے آئے گا تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ سن کر لکڑہارے کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے۔ پھر وہ سیٹھ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر آ گیا۔ اپنی دونوں پیاری بیٹیوں اور بیوی کو لکڑہارے نے خوشخبری سنائی کہ اب ان کے حالات بدلنے والے ہیں۔ شہر سے ایک گاڑی آیا کرے گی اور وہ لکڑی لے کر جائے گی۔ بدلے میں سیٹھ اپنی دکان سے ہونے والا منافع لکڑہارے کو دے دیا کرے گا۔ جنزادیاں بڑی حیرانی سے ان کے چہرے کی خوشی دیکھ رہی تھیں۔ ان دونوں کے لیے تو پیسوں کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، وہ اپنی طاقت سے جو کچھ چاہتی آسانی سے حاصل کر سکتی تھیں، لیکن جس طرح سے وہ لکڑہارے اور اس کی بیوی کی خوشی کے لیے یہ سب کام کر رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے۔ وہ خوشی کے آنسو ان کے لیے دلی سکون کا باعث بن رہے تھے۔ ان کے حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب لکڑہارا اور اس کی بیوی شہر جا رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ چلنے کا کہا، لیکن جنزادیوں کو بہت خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ دونوں کسی دوسری جگہ جائیں گی تو کوئی نہ کوئی انہیں پہچان لے گا۔ اسی لیے ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ گھر پر ہی رہیں گی اور دعا کریں گی کہ لکڑہارے کا آپریشن کامیاب ہو۔ اب وہ اپنا آپریشن کرانے شہر جا رہا تھا، کیونکہ ان 3 مہینوں میں سیٹھ اس سے بہت خوش ہوا تھا۔ یوں لاکھوں کے حساب سے ان کے پاس پیسے جمع ہو گئے تھے۔ یہ سب صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ ان کی پیاری بیٹیاں ان کے لیے اتنی محنت کر کے یہ کام کر رہی تھیں، حالانکہ یہ کام اگر کوئی بیٹا ہوتا تب بھی نہ کر پاتا۔ دوسری طرف زرگل اور سنبل جو جنات کے خاندان میں جا پہنچی تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ جنات بہت مہربان اور محبت کرنے والے تھے۔ وہ زرگل اور سنبل سے کہنے لگے، ہمیں معاف کر دینا، ہم زبردستی تمہیں یہاں نہیں لانا چاہتے تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کس قدر محبت کرتی ہیں۔ تمہارے لیے یہ بہت تکلیف دہ چیز ہوگی کہ تم اپنے ماں باپ سے دور رہو، لیکن چند دنوں کے لیے ان جنزادیوں کو یہ دکھانا بہت ضروری ہے کہ محبت اور قربانی سے ہی مخلوق کی زندگیاں ہیں، ورنہ ان کی یہ بیکار سی زندگی کس کام کی جس میں وہ کسی دوسرے کو کوئی خوشی نہ دے سکیں۔ ہم اپنی دونوں جنزادی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن انہیں ہمارا کوئی احساس نہیں، وہ ہم سے دور دور رہتی ہیں۔
تم جب تک ہمارے پاس رہو گی ہم تمہیں کوئی تکلیف نہ آنے دیں گے، لیکن پل پل تمہارے ماں باپ کی خبر رکھتے رہیں گے کہ کہیں ہماری دونوں نادان جنزادی بیٹیاں انہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا رہی۔ اب زرگل اور سنبل خاموش ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن زرگل نے محسوس کیا جیسے کوئی تکلیف میں مبتلا ہو۔ اس نے دیکھا وہ جنزاد تھا جو سخت بخار میں مبتلا بستر پر کروٹیں لے کر کراہ رہا تھا۔ زرگل ہمیشہ کی سمجھدار اور ہمت والی لڑکی تھی۔ اب اس سے دیکھا نہ گیا کہ وہ بیمار بوڑھا جنات اس قدر تکلیف میں مبتلا ہے۔ یوں وہ اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، آپ کی یہ تکلیف کیسے دور ہوگی؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ وہ جنزاد کہنے لگا، میری جڑی بوٹیوں والی دوائی ختم ہو گئی ہے، اسے پی کر میں تندرست ہو جاتا ہوں، لیکن وہ دوائی دینے والی ایک بوڑھی جنزادی ہے۔ یہاں سے دور جنگل میں ایک غار ہے، اس غار میں وہ سالوں سے دوائی تیار کرتی ہے، لیکن وہاں کا راستہ بہت خطرناک ہے۔ پہلے میری بیوی کے اندر بہت ہمت تھی، وہ جا کر اس بوڑھی جنزادی سے دوائی لے کر آ جایا کرتی، لیکن اب اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہی، اس لیے بیماری کی حالت میں بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ پھر زرگل نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بوڑھے جنات کی دوائی لینے ضرور جائے گی، بھلے ہی راستہ کتنا دشوار کیوں نہ ہو، وہ اس جنات کی مدد ضرور کرے گی، کیونکہ اس کی شکل میں اسے اپنے بابا نظر آتے ہیں۔ نہ جانے وہ کیسے ہوں گے۔ اپنے بابا کو سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دن رات ان کی یاد میں تڑپ رہی تھی، جانتی تھی کہ اس کی شکل میں وہ جنزادی ان کے گھر رہ رہی ہوگی۔ پھر دوسری رات وہ گھر سے نکلی۔ جیسے ہی اس جنگل سے باہر آئی تو ہر طرف چھایا کالا اندھیرا اور خطرناک راستہ، اسے اپنی موت کا گمان نظر آتا، لیکن پھر بھی ہمت کر کے وہ آگے ہی آگے جائے جا رہی تھی۔ اس جنزاد نے کہا تھا کہ جو ہی جنگل ختم ہوگا تو پہاڑوں کا راستہ شروع ہو جائے گا۔ انہی پہاڑوں کے بیچ میں ایک غار اس بوڑھی جنزادی کا ہے جو جڑی بوٹیوں والی دوائی بناتی ہے۔ اچانک ہی اس کالے اندھیرے میں اسے دو سائے اپنے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ وہ بار بار پلٹ کر دیکھتی تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا تھا۔ پھر جلدی جلدی ان پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے لگی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ غار کہاں پر واقع ہے، لیکن اس اندھیرے میں بھلا وہ غار اسے کہاں ملنا تھا۔ تبھی اچانک اس کا دوپٹہ کسی چیز سے اٹکا۔ وہ دہل کر رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی گلے سے اس کا دوپٹہ کھینچ رہا ہو۔ وہ وہاں سے دوپٹے کو کھینچنا چاہتی تھی، لیکن دوپٹہ تھا کہ اس قدر مضبوطی سے اس چیز میں پھنسا تھا کہ وہ دوبارہ نکل ہی نہ پایا۔ اس نے دوپٹہ وہیں پھینکا، تیز تیز چلتی ہوئی اس غار کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ تبھی وہ دونوں سائے تیزی سے اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ اب وہ باقاعدہ بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک ہی وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس نے دیکھا سامنے ایک کالے کپڑوں میں ملبوس چادر سے چہرہ ڈھانپے نوجوان اسے اپنی کالی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ وہ حیرت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، میں اپنے بابا کی دوائی لینے آئی ہوں۔ لیکن یہ جنگل تو صرف جنات کا ہے، تم تو ایک آدم زادی ہو، تم نہیں جانتی کہ یہاں پر کسی انسان کو آنے کی اجازت نہیں؟ تو وہ گھبرا کر اس سے کہنے لگی، ہاں مجھے یہ سب معلوم ہے، لیکن میں انسان ہوں، مجھے زبردستی یہاں پر رکھا گیا ہے۔ لیکن وہ جنزاد جس کے گھر میں رہتی ہوں وہ بہت مہربان اور محبت کرنے والا جنات ہے۔ آج اسے میری مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے میں وہ دوا لینے یہاں تک آ گئی۔ وہ نوجوان بڑی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا جو بہت خوبصورت تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تم بہت اچھی اور ہمت والی ہو، اگر میں تھوڑی دیر پہلے یہاں نہ پہنچتا تو وہ دونوں شیطان تمہیں نقصان پہنچا دیتے۔ اب جلدی آؤ، میں تمہیں وہ غار دکھاتا ہوں جہاں پر وہ بوڑھی جنزادی رہتی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اسی غار کے پاس جا پہنچا۔ پہلے تو بوڑھی جنزادی نے دوا دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی، اتنے دن سے میں نے مٹھائی نہیں کھائی، اب تم آدم زادی ہو تو مجھے وہ مٹھائی لا کر دو۔ زرگل یہ سن کر گھبرا گئی، کیونکہ یہ راستہ بہت کٹھن اور دشوار تھا۔ پہلے ہی بڑی مشکل سے وہ یہاں تک پہنچی تھی، اوپر سے بوڑھی جنزادی کی اس فرمائش نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ پھر وہ نوجوان جنزاد کہنے لگا، ابھی آپ اسے دوائی دے دیں اماں، جب یہ واپس آئے گی تو آپ کے لیے بھنا ہوا گوشت اور مٹھائی لے کر ضرور آئے گی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ لڑکی جھوٹی نہیں ہے۔ یوں اس کے کہنے پر بادل نخواستہ اس بوڑھی جنزادی نے اسے دوائی تھما دی تھی۔ زرگل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ جنات اس سے ضرور خوش ہوگا، وہ دوائی پی کر بالکل تندرست ہو جائے گا۔ پھر اس نے اس جنزاد کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے اس بوڑھی جنزادی تک پہنچایا تھا۔ وہ جنات کہنے لگا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، میں انسانوں کی دنیا میں بھی تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔
یہ کہہ کر اس کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب وہ بڑی مشکل سے راستہ پار کر کے گھر تک آئی تھی۔ دیکھا تو پریشان ہو گئی، بوڑھا جن ذات تو نڈھال ہو گیا تھا۔ وہ بیمار تھا اور اس کی بیوی پریشان تھی، اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے سنبل پر بھی غصہ آیا جو ہر وقت اداس بیٹھی رہتی۔ اس نے ابھی تک اس جگہ کو قبول نہ کیا تھا۔ پھر وہ دوائی اس نے بوڑھے جنزاد کو پلائی تو دونوں میاں بیوی نہایت خوش نظر آنے لگے۔ جنزادی کہنے لگی، تم دونوں تو بہت اچھی لڑکیاں ہو، نہ جانے ہماری نادان بیٹیاں تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہی ہوں گی۔ اب زرگل اور سنبل دونوں پریشان ہو گئیں۔ وہ دونوں تو اڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن جنات نے انہیں کہا تھا کہ بس 3 مہینے بعد جنزادیاں ان کے پاس، جبکہ وہ دونوں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائیں گی۔ اب ان سے صبر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھیں کہ ان کے ماں باپ کس حال میں ہیں۔ دوسری طرف جنزادیوں نے لکڑہارے کی قسمت بدل ڈالی تھی۔ اب وہ فرنیچر والا سیٹ لکڑہارے کی وہ مضبوط لکڑیاں ہاتھوں ہاتھ خرید لیا کرتا تھا، لیکن لکڑہارے نے بھی سمجھداری سے کام لیا اور ملنے والے سارے معاوضے سے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اب اس نے دیہات میں کام کرنے والے چند نوجوان آدمیوں کو اپنے ساتھ جنگل میں اس کاروبار میں شامل کر لیا تھا۔ وہ سارے آدمی جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے اور شہر والے سیٹ کی گاڑی آ کر وہ لکڑیاں لے جایا کرتی تھی۔ یوں لکڑہارے کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کے لوگوں کے بھی وارے نیارے ہونے لگے۔ دونوں جنزادیاں اب عیش کر رہی تھیں۔ لکڑہارے نے اپنا بڑا سا گھر خرید لیا تھا۔ اس کا آپریشن کامیاب ہوا، پھر سے وہ صحت یاب ہو گیا تھا۔ گاؤں کے سارے لوگ اس کی بڑی عزت کرنے لگے تھے۔ لکڑہارا سب کے سامنے کہتا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری بیٹیوں کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے ہی بڑی محنت سے میری قسمت بدلی ہے۔ یہ پورا گاؤں جو روزگار کی وجہ سے پریشان رہتا تھا، اب اس گاؤں میں رہنے والے نوجوانوں کی قسمت کھل گئی تھی۔ وہ اس پورے جنگل میں جگہ جگہ جا کر مضبوط لکڑیاں تلاش کرتے اور انہیں جا کر مہنگے داموں شہر میں فروخت کر دیتے۔ نہ صرف لکڑہارے کی قسمت بدلی بلکہ اس پورے گاؤں کی قسمت بدل گئی تھی۔ جنزادیوں نے تو واقعی وہ کر دکھایا جو شاید زرگل اور سنبل نہ کر پاتی۔ لیکن اب وہ وقت آنے والا تھا جب زرگل اور سنبل اپنی دنیا میں، جبکہ وہ جنزادیاں اپنی دنیا میں جانے والی تھیں۔ لیکن اس حقیقت سے یا تو جنات واقف تھے یا پھر زرگل اور سنبل۔ لکڑہارے اور اس کی بیوی نے دونوں بیٹیوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دونوں کو شہر جا کر گھمائیں گے اور انہیں وہاں کی دنیا بھی دکھائیں گے کہ لوگ شہر میں کس طرح جیتے ہیں۔ وہ دونوں شہر جا کر ان کی رنگین زندگی میں کھونے لگی، لیکن پھر جب انہوں نے لڑکے اور لڑکیوں کو اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے دیکھا تو انہیں اپنے جنات ماں باپ کی یاد ستانے لگی۔ وہ دونوں نہ جانے کس حال میں ہوں گے، اب ہمیں ان کے پاس واپس جانا چاہیے، یہی سوچ کر جنزادیوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر آخر کار 3 مہینے پورے ہوئے اور وہ دونوں اسی جنگل میں جا پہنچی جہاں پر اس کے جنات ماں باپ اور زرگل اور سنبل رہتے تھے۔ ان کا اصلی روپ دیکھ کر تو وہ دونوں بہنیں بری طرح ڈر گئیں، لیکن جنزادیاں کہنے لگیں، تم آج اپنی دنیا میں جا رہی ہو، لیکن وہ دنیا مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ تمہیں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ جنات میاں بیوی اپنی بیٹیوں سے کہنے لگے کہ ان دونوں لڑکیوں نے ہمارا بہت خیال رکھا ہے، یہ ہمارے لیے وہ دوا بھی لے کر آئی جو تم دونوں نے کبھی ہمیں لا کر نہیں دی تھی۔ جنزادیاں اپنے ماں باپ کے سینے سے جا لگی اور کہنے لگی، ہمیں معاف کر دو اماں بابا، ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں جن کی چھاؤں کبھی نہیں سر سے جانی چاہیے۔ زرگل اور سنبل ڈرتے ڈرتے ان جنزادیوں سے کہنے لگی، کیا ہم واپس اپنی دنیا میں جا سکتے ہیں؟ تو جنزادیوں نے کہا، کیوں نہیں، اب تم بالکل ایسے ہی اپنی دنیا میں جاؤ جیسے وہاں سے آئے تھے، لیکن ہم سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ جو ہم چاروں کے درمیان ہوا ہے یہ بات ہمیں اپنے درمیان ہی رکھنی ہے، نہ تم کبھی اپنے ماں باپ سے اس بات کا ذکر کرو گی اور نہ ہی کسی گاؤں والے سے، ایسے تمہارے ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی کہ ہم دھوکے باز جنزادیاں ہیں جو صرف اپنے ماں باپ کو دکھانے کے لیے اس انسانوں کی دنیا میں آئے تھے۔ یوں زرگل اور سنبل نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ہم اب کبھی بھی اپنے ماں باپ کو وہ سچائی نہیں بتائیں گے جو ایک راز کی طرح ہمارے سینے میں دفن ہے۔ آج وہ واپس اپنی دنیا میں جا رہی تھی، سوچنے لگی کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس گھر میں چھوڑ کر آئی تھی، نہ جانے اب ان کی کیا حالت ہوگی۔ دونوں بہنیں ڈرتے ڈرتے اپنے گھر میں چلی گئیں، لیکن یہ کیا، یہ گھر تو گھر نہیں بلکہ کوئی محل لگ رہا تھا۔ سامنے ہی تو سفید کاٹن کا سوٹ پہنے اس کا باپ بیٹھا تھا جو کسی بڑے آدمی سے گفتگو کر رہا تھا۔
उन दोनों की हालत इंतहाई अजीब हो रही थी। घर में देहात की औरतों से बातें करती उसकी माँ ने गले में सोने की चेन और हाथों में मोटे मोटे कड़े पहन रखे थे। वो किसी अमीर औरत की तरह चारपाई पर बैठकर देहात की औरतों से न जाने क्या क्या बातें कर रही थी। फिर उनकी तरफ इशारा करके कहने लगी, ये देखो, ये आ गई मेरी दोनों बेटियां। इनकी वजह से ही तो हमारी किस्मत बदली है, जो आज हमारे दिन बदल गए। मेरी बेटियां बहुत मेहनती और समझदार हैं। अब मैं उनकी शहजादियों की तरह शादी करूंगी। वो जल्दी से एक कमरे में चली गई। उन्होंने अलमारी खोली तो उनके खूबसूरत लिबास अलमारी में लटके हुए थे। दोनों ने जल्दी से नहा धोकर कपड़े तब्दील किए। फिर एक दूसरे से कहने लगी, जरगुल, तुम्हें क्या लगता है उन जिनजादियों ने क्या किया होगा? तो जरगुल सुंबुल से कहने लगी, मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। शायद इंसानों की दुनिया में रहकर वो जज्बात, एहसासात और मोहब्बत को समझने लगी थी। तभी तो उन्होंने हमारे माँ बाप की ज़िंदगियों को मुकम्मल तब्दील कर दिया। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है कि हम उनके बूढ़े जिन्नात माँ बाप के लिए कुछ खास न कर सके। न जाने हमें ऐसा करना चाहिए था या नहीं। अब जरगुल और सुंबुल इस घर में रहकर बहुत कुछ समझ गई थी कि जिनजादियों ने अपनी समझदारी से उनके घर के सारे हालात बदल डाले थे। वो लकड़हारा जो देहात का रहने वाला सबसे गरीब आदमी था, जिसकी लकड़ियां शहर में कोई भी शख्स लेना गवारा ना करता था, आज हर दुकानदार की ख्वाहिश थी कि वो लकड़हारे से मुआहदा कर ले कि लकड़हारा अपनी मजबूत लकड़ियों को सिवाय उनकी दुकान के किसी दूसरी दुकान पर फरोख्त ना करेगा। लेकिन लकड़हारा भी अपने वादे का पक्का था। वो उसी सेठ से अभी तक कारोबार कर रहा था जिसने सबसे पहले उसकी किस्मत बदली थी। फिर वो दिन भी आया जब लकड़हारे ने शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटों से अपनी दोनों लाडली बेटियों का रिश्ता तय कर दिया और फर्नीचर भी उसी दुकान से खरीदा जहां से उसने अपना कारोबार शुरू किया था। शहर का सबसे महंगा और खूबसूरत फर्नीचर आज वो अपनी बेटियों को जहेज में देने वाला था। फिर 1 महीने बाद वो रुखसत होकर शहर में एक अमीर आदमी के बेटों के घर जा रही थी। जरगुल सुंबुल से कहने लगी, हमें एक बार उन जिनजादियों का शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। मैं अपनी शादी की दावत उन जिनजादियों को देना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमारे पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदली है, इस तरह से हम तो शायद कभी ना कर सकते। फिर सुंबुल कहने लगी, हाँ हाँ, हमें उनके पास एक बार ज़रूर जाना चाहिए। फिर दोनों बहनें उस रात अपने गांव से बाहर निकलीं। अब उनका रुख उसी जंगल की तरफ था जहां पर वो कभी लकड़ियां चुनने जाया करती थी। अब तो यहाँ के रास्ते भी बहुत बदल गए थे, लेकिन फिर भी वो बाएं हाथ वाले रास्ते को इख्तियार करके उसी घने जंगल में जा पहुंची। दोनों बहनों को थोड़ा थोड़ा रास्ता यहाँ का याद था, इसीलिए वो उस रास्ते पर चल चलकर जिन्नात के घर जा पहुंची थी। जानती थी कि इस जंगल में रहने वाले नेक जिन्नात हैं जो उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। वो दोनों जिनजादियाँ बहुत समझदार बन गई थीं। वो अब अपने माँ बाप को तंग नहीं करती थीं, बल्कि उनके कहने के मुताबिक वो सारी अमलियात और ताकतें हासिल करने के लिए उनकी बातें मान रही थीं। दोनों खड़ी लड़कियों को देखकर वो जिनजादियाँ हैरान रह गईं। तभी जरगुल घबराकर उनसे कहने लगी, 1 महीने बाद हमारी शादी है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों उसमें ज़रूर आओ। आज से तुम दोनों हमारी बहनें और हम तुम्हारी बहनें। जिस तरह तुमने हमारे माँ बाप को अपने माँ बाप समझा, इसी तरह हम भी उन्हें अपने माँ बाप समझते हैं। मैं चाहती हूँ तुम्हारा पूरा ख़ानदान हमारी शादी में ज़रूर आए, लेकिन याद रखना, तुमने जरगुल और सुंबुल बनकर नहीं बल्कि किसी और रूप में आना होगा, वरना गांव के सब लोग तुम्हें हमारी हमशक्ल के रूप में देखकर न जाने क्या क्या सोचेंगे। वो दोनों जिनजादियाँ मुस्कुराकर कहने लगी, हमें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे गांव के लोग ये पहचान नहीं सकेंगे कि जरगुल और सुंबुल हकीकत में कौन है, इसीलिए हम किसी दूसरे रूप में ही आएंगे। लेकिन तुम्हारी दुनिया में जाकर हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। रिश्ते, मोहब्बतें और माँ बाप का साया क्या होता है, ये सब बातें हमें अच्छी तरह समझ आ गई हैं। जिनजादियों ने उन्हें बड़ी खुशी खुशी रुखसत किया था। फिर वो दिन भी आ गया जब दुल्हन बनी जरगुल और सुंबुल अपनी उन दोनों बहनों का भी इंतज़ार कर रही थी, जो दोनों जिनजादियों के रूप में उनकी शादी में आई थी। वो दोनों खूबसूरत भारी जेवरात के सेट तोहफे में लेकर आई तो जरगुल और सुंबुल उनसे कहने लगी कि तुम दोनों ने आकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना हम समझते कि तुम दोनों हमसे खफा हो। तो वो जिनजादियाँ कहने लगी, नहीं नहीं, बहनों का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होती। वो चारों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रही थी। फिर लकड़हारे की बीवी अंदर आई और दुल्हन बनी अपनी बेटियों से कहने लगी, अरे ये प्यारी प्यारी लड़कियां कौन हैं? लगता है तुम्हारी सहेलियां हैं। चलो आओ,
तुम चारों मिलकर खाना खा लो। लेकिन जरगुल और सुम्बुल अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मी आप हमारा खाना यहीं लेकर आ जाएं, आज हम अपनी बहनों के साथ खाना खाएंगे। यूं जिनजादियों और जरगुल सुम्बुल के दरमियान बहनों का रिश्ता बन गया था। अब वो जिंदगी भर जिनजादियों को भूल नहीं सकती थी जिन्होंने हकीकत में बहन बनकर दिखाया था। आज भी वो उन बूढ़े जिन्नात को याद करती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस तरह जिनजादियां बिल्कुल बदल गई थीं। अब वो भी दिल से अपने माँ बाप की खिदमत करके उन्हें खुश करती हैं। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।